کہ ہم جیسے حق پرست لوگ یہ سوال کریں گے اور کرتے رہیں گے، آپ کو جواب دینا پڑے گا، خود مجلس اتحاد المسلمین کو جواب دینا پڑے گا۔ افتتاح ایک اچھے ماحول میں آپ کر لیتے، آپ گھروں کے پاس ہمارے پیرے بٹھا کر افتتاح کر رہے ہیں، ہم کو کوئی شوق نہیں تمہاری صورت دیکھنے کا، روز محشر پکڑیں گے تم کو انشاءاللہ، ہم کو کوئی شوق نہیں ہے تمہاری صورت دیکھنے کا یا تمہاری تقریب میں آنے کا۔ ارے ہم تو سمجھیے کہ وی پی سنگھ پرائم منسٹر سے لے کے این ٹی راما راؤ، راجشیکھر ریڈی اور چندرا بابو نائیڈو، یہ سب کے دور کو دیکھے ہیں، اور اللہ کا کرم ہے ہم گئے تو سب اٹھ کے کھڑے ہو کے ملتے تھے، ہم کو اقتدار کا کوئی شوق نہیں ہے۔ اور ہم 300 کو مسجد ہاشمی اور مسجد معتمدی کو شہید کر کے آپ صرف پریئر ہال بنا رہے تھے، وہاں پر مساجد نہیں بنا رہے تھے۔ آپ کا چیف منسٹر جھوٹ بولا، پھر اس کے بعد ممبر آف پارلیمنٹ جھوٹ بولا، اور پھر اس کے بعد ہوم منسٹر جھوٹ بولا، اس کے بعد سمجھے وقف بورڈ چیئرمین جھوٹ بولا کہ مسجدوں پر کچھ ملبہ گرا اور مسجدیں کو سمجھے کہ نقصان ہوا ہے، جبکہ دونوں مساجد شہید کر دی گئی۔ اور اس کی الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 25 نومبر بروز جمعرات، الحمدللہ ثم الحمدللہ، سیکریٹریٹ مساجد کی دوبارہ تعمیر کے لیے سنگ بنیاد کی تقریب سیکریٹریٹ میں منعقد ہوئی، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ مساجد کے دوبارہ سنگ بنیاد کے لیے ایک اچھا ماحول پیدا کیا جا سکتا تھا اور ایک خوشگوار ماحول میں یہ تقریب عمل میں آئی جا سکتی تھی، لیکن جو سیکریٹریٹ مساجد کے لیے جد و جہد کیے ان کے گھروں پر پولیس کا پہرا بٹھا دیا گیا، خود میرے گھر پر پولیس کا پہرا بٹھا دیا گیا، اور وہاں سمجھیے کہ مساجد کا سنگ بنیاد رکھا جا رہا تھا۔ ہم کو دعوت نامہ نہیں دیا گیا، اس کا کوئی ملال اور افسوس نہیں ہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو، کیونکہ ہم اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی ان مساجد کی زمین کو سجدوں سے سجانے کی جدوجہد ہم نے کی ہے۔ اب ایک بنیادی جو بات ہے کہ ابھی کانٹریکٹر فائنل نہیں کیا گیا، کانٹریکٹر کا سمجھیے ٹینڈر پاس نہیں ہوا، لیکن کیونکہ فلیش پروٹیسٹ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا 2 جمعوں سے چل رہا تھا، اور پھر 2 دن پہلے ٹولی چوکی میں زبردست پروٹیسٹ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ذمہ داروں نے کیا، اس خوف و ہراس میں آ کر یہ سنگ بنیاد کی تقریب روا روی میں رکھی گئی، اور پھر ہمارے گھروں پر پولیس کا پہرا بٹھایا گیا کہ ہم کہیں وہاں آ کر سوال نہ کریں کہ مساجد شہید کیوں کی گئی، اور مساجد کی شہادت کے مجرم کون ہیں یہ آج تک ہوم منسٹر نہیں بتا سکے، نہ چیف منسٹر بتائے، نہ سمجھیے کہ وقف بورڈ کے ناکارہ چیئرمین جو ہے وہ بھی نہیں بتا سکے کہ مساجد کی شہادت کے مجرم کون ہیں۔ وقف بورڈ کے چیئرمین نے کہا کہ وقف بورڈ نے اپروول دے دیا ہے مسجد بنانے کا۔ ارے احمق انسان، مسجد شہید کیوں ہوئی یہ سوال تو نہیں کر سکا، اور مسجد سمجھیے بنانے کا یہ بالخواں اپروول دے رہے ہیں۔ اور پھر محمود علی کا جو بیان آج سمجھیے آیا، تو محمود علی نے یہ کہا کہ مساجد کو نقصان ہوا تھا۔ ارے اللہ کا نے منہ بتانا ہے، مرنا سب کو ہے، اللہ کے پاس جواب دینا سب کو ہے۔ محمود علی کو بھی جواب دینا ہے، محمد سلیم کو بھی جواب دینا ہے، مشتاق ملک کو بھی جواب دینا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں مسجد کو نقصان ہوا تھا، مسجد کو نقصان ہوا تھا۔ آپ نے کہا کہ آپ کا پہلا بیان آیا تھا، ٹھیک ہے چھوڑ دیں گے، ہم معاف کر دیے، جان دو بھائی، بول دیے، لیکن آج بھی وہی احمقانہ بات کر رہے ہیں کہ مسجد کو نقصان کا ہوا۔ آمدن سمجھیے مسجد کو شہید کیا گیا، اور مسجد کو جو شہید کیا اس کا کون مجرم ہے وہ آج تک عوام کے سامنے، تلنگانہ کے مسلمانوں کے سامنے نہیں آیا۔
مسجد بنی، مسجد سمجھیے کہ صاحب سنگ بنیاد رکھا گیا، اس کا ہم خیر مقدم کرتے، ہمارے دلوں کو بڑی ٹھنڈک پہنچی کہ اللہ کی مسجدوں کی وہ زمین پر سمجھیے کہ آج نماز ظہر ادا کی گئی، ہمارے دل بہت مطمئن ہیں۔ اور یہ جو جد و جہد ہم نے کی، آپ نے ایسے نہیں بنا دیا، آپ تو وہاں پر سیکریٹریٹ کی دونوں مساجد کو، مسجد ہاشمی اور مسجد معتمدی کو شہید کر کے آپ صرف پریئر ہال بنا رہے تھے، وہاں پر مساجد نہیں بنا رہے تھے۔ آپ کا چیف منسٹر جھوٹ بولا، پھر اس کے بعد ممبر آف پارلیمنٹ جھوٹ بولا، اور پھر اس کے بعد ہوم منسٹر جھوٹ بولا، اس کے بعد سمجھے وقف بورڈ چیئرمین جھوٹ بولا کہ مسجدوں پر کچھ ملبہ گرا اور مسجدیں کو سمجھے کہ نقصان ہوا ہے، جبکہ دونوں مساجد شہید کر دی گئی۔ اور اس کی اطلاع سب سے پہلے اخبار سیاست نے اور دوسرے انگریزی اخبارات نے سب سے پہلے اطلاع دی 7 جولائی کو کہ دونوں مساجد شہید ہو گئی۔ ہم تحقیق کرے، ایکشن کمیٹی بنی، ایکشن کمیٹی نے یوم سیاہ کا اعلان کیا، حیدرآباد کی کئی مساجد کے پاس سیاہ جھنڈے لہرائے گئے، پھر یوم دعا کا ہم نے اعلان کیا، حیدرآباد کی مساجد میں دعا کا اعلان ہوا، پھر اس کے بعد ہم نے سمجھیے کہ صاحب پوری فل فلیج جوائنٹ ایکشن کمیٹی جس میں جمعیت العلماء، اہل حدیث، تحریک مسلم شبان، وحدت اسلامی اور پھر ایم پی جے، یہ ساری سمجھیے اور ایم بی ٹی، یہ ساری جماعتیں اس میں موجود تھی، اور پھر دوسری چھوٹی موٹی تمام سمجھیے کہ جماعتیں موجود تھی۔ اس میں فیصلہ کیا گیا کہ ملین سگنیچر کیمپین چلائی جائے گی، اور 22 اگست کو ہم نے ملین سگنیچر کیمپین کا سمجھیے آغاز کیا، اور قریب سمجھیے 2 مہینے ملین سگنیچر کیمپین چلی۔ سپٹمبر میں ایم پی صاحب ایک برانڈڈ گروپ جو گورنمنٹ آف تلنگانہ کا برانڈڈ ہے، جو آج بھی برانڈڈ گروپ ہی وہاں پر موجود تھا، آپ کس کو بھی بلا لیں، اس سے ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے، نہ ہم آپ کے پاس سمجھیے آ کے کوئی سمجھیے مسئلوں پر بھیک مانگے ہیں، ہم امت کی بات کرتے ہیں اور اجر اللہ کے پاس ڈھونڈتے ہیں، اور مسلمان اس کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ ملین سگنیچر کیمپین پوری ریاست میں چلی، اس کے بعد نکل کر برانڈڈ گروپ چیف منسٹر کرے گیا، صاحب ہمارے مسجدیں بنا دیجیے۔ ہمارا یہ اسٹینڈ تھا کہ ہم مسجدوں کی شہادت کو مسلمانوں سے جوڑیں گے، حکومت اپنے سے مسجدیں بنائیں۔ آج شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ صاحب 1 کروڑ روپے دے دیے، وہ فلاں کر دیے۔ ہاں، چیف منسٹر نے سمجھیے کہ صاحب 700 گز 750 گز زمین دی ہے، اضافہ زمین دی ہے، اس کے لیے ہم شکر گزار ہیں، لیکن مساجد کون توڑا وہ مجرم ابھی بھی سمجھیے کہ پھر رہے ہیں، اور وہ مجرم سامنے آنا چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ قرآن کی بے حرمتی ہوئی ہے، یہ برانڈڈ لوگ یہ بات نہیں کر سکتے، یہ سمجھیے کہ ہم جیسے حق پرست لوگ یہ سوال کریں گے اور کرتے رہیں گے، آپ کو جواب دینا پڑے گا، خود مجلس اتحاد المسلمین کو جواب دینا پڑے گا، ہوم منسٹر کو جواب دینا پڑے گا، وقت سمجھیے کہ چیئرمین کو جواب دینا پڑے گا کہ مساجد میں موجود قرآن اور قرآن کے پارے کہاں ہیں، قرآن کی بے حرمتی کی جرت تم نے کیسے کی، اس کا جواب تم کو دینا پڑے گا۔ آپ سمجھیے کہ صاحب روا روی میں سمجھیے ہم کو پولیس کے پہرے ہمارے گھروں کے سامنے بٹھا کر آپ سمجھیے کہ وہاں پر سنگ بنیاد رکھ کر خوش ہو جائیں گے، بغلا بجائیں گے اور سمجھیں گے کہ ہم مسلمانوں کے ووٹ لے لیں گے۔ مسلمانوں کے ووٹ لیجئے مت لیجئے، لیکن مسلمان سوال ضرور کرے گا کہ قرآن کی بے حرمتی حکومت تلنگانہ نے کیسے کی۔ محمود علی، تم ہوم منسٹر رہتے ہوئے قرآن کی بے حرمتی کرنے والوں کو کیسے نہیں پکڑے، تمہارا ایمان کیوں نہیں جاگا؟ یہ سوال سمجھیے بہرحال باقی رہے گا، اور اس سوال کو سمجھیے کہ ہم نہیں چھوڑیں گے۔ مسجدیں بن رہی ہیں، ہمارا دل سمجھیے کہ آج ٹھنڈا ہے کہ ہم نے ایک لمبی جد و جہد 17-16 مہینے کی جد و جہد ہم نے کی ہے، اور اللہ کے سامنے روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے ہم نے مساجد کی زمین پر سجدوں کے لیے دعائیں کی ہے۔ یہ اللہ جانتا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے دل کتنا مغموم ہوئے تھے ان مساجد کی شہادت پر۔ لیکن جو سیاست کھیلی گئی ہے، آج کوئی پریس والوں کو داخلے کی اجازت نہیں دی گئی،
صرف سمجھیے کہ صاحب سرکاری میڈیا جو INPR ہوتا ہے اس کو اجازت دی گئی، اور چیف منسٹر کا برانڈڈ جو سمجھیے کہ ٹی نیوز ہے اس کو اجازت دی گئی. اس سے ہٹ کے کوئی پریس والوں کو اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی. اتنا سیکریسی کیوں مینٹین کی گئی؟ اتنا ڈر اور خوف کیوں تھا؟ یہ ڈر اور خوف آپ کو جوائنٹ ایکشن کمیٹی مشتاق ملک سے اتنا ڈر کیوں تھا؟ یقیناً سوال کرنا چاہیے. جو علماء تھے برانڈڈ، جماعت اسلامی موجود تھی وہاں پر، جمعیت علماء کے دونوں دھڑے وہاں پر موجود تھے، اور دوسرے لوگ موجود تھے، وہ سوال کرنا چاہیے تھا کہ قرآن کہاں ہے بتاؤ. آج یہاں سجدے ہو رہے ہیں، یہاں قرآن کی تلاوت بھی ہوتی تھی، قرآن کہاں ہے بتاؤ. مسجد کا آسا کہاں ہے بتاؤ. یہ سوال کرنا چاہیے تھا. اور اگر کوئی سوال نہیں کرا ہے تو روز محشر اللہ کرے یقیناً پکڑا جائے گا. اقتدار تو آنی اور جانی ہے. آج کوئی منسٹر اور چیئرمین ہے یا آج کوئی چیف منسٹر ہے، کل رہے گا کیا نہیں رہے گا یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن ایمان تو رہے گا، اور اللہ کے پاس جواب دینے کا جو معاملہ ہے وہ تو باقی رہے گا. اس میں کوئی سمجھیے کہ چھوٹ نہیں ہے. بہرحال جوائنٹ ایکشن کمیٹی آج جو سمجھیے کہ افتتاح ہوا ہے، آج جو سمجھیے کہ ریبلڈ کرنے، تعمیر جدید کرنے کے لیے جو سنگ بنیاد رکھا گیا ہے، اس کا ہم استقبال کرتے ہیں. لیکن جس ماحول میں رکھا گیا ہے اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں، اور یہ سوال ضرور باقی رہے گا. دوسری بات کہ جو سمجھیے کہ ابھی ٹینڈر نہیں دیا گیا ہے، آپ افتتاح کر کے سو جائیں گے، الیکشن سے پہلے سمجھیے کہ کلف کے لوگوں کو بلا کر وہاں نماز پڑھا کے ہم نے شاندار مسجد بنا دی، پوری ریاست میں مسجد نہیں ہے. میرے بھائی جھوپڑی میں 2 رکعت نماز پڑھ لو، یا پھر سمجھیے مکھرانہ کے راجستھان کے سمجھیے کہ ماربل بچھا کر آپ نماز پڑھ لو، ثواب اتنا ہی ہے. ثواب محل میں نماز پڑھنے کا یا جھوپڑی میں نماز پڑھنے کا ثواب الگ نہیں ہے. ثواب صرف کعبۃ اللہ اور روضہ رسول اور بیت المقدس کے ثواب 3 علیحدہ ثواب ہیں. اس سے ہٹ کر کوئی سمجھیے کہ بات نہیں ہے. شاندار مسجد بنے گی، آپ نہیں بنا سکتے تھے تو ہم بنا لیتے. آپ نے 17 مہینے اس زمین کو سجدوں سے سمجھیے کہ محروم رکھا، اس کا جواب تو آپ کو دینا پڑے گا. اگر آپ نے بار بار مجھ سے یہ کہا ہے کہ بھائی مندر اور چرچ ایک ساتھ رکھنا چاہ رہے ہیں، اس واسطے ڈیلے ہو رہا ہے، کیوں آج مندر اور چرچ کی بات نہیں آئی؟ اچانک کیونکہ فلیش پروٹیسٹ ہم نے شروع کیا، اب سڑکوں کو بلاک کرنے کا ہمارا پروگرام تھا، تو آپ نے فٹافٹ سمجھیے کہ صاحب اس کا سنگ بنیاد رکھ دیا. یہ کام 17 مہینے پہلے بھی کیا جا سکتا تھا. یہ کام 17 مہینے پہلے بھی کیا جا سکتا تھا. خود چیف منسٹر نے کئی بار وعدہ کیا. آج کہہ رہے ہیں، آج کچھ سمجھیے کہ ایک ٹرینڈ چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ، بار بار ریپریزنٹیشن. کتنے ریپریزنٹیشن دیے میرے بھائی؟ کتنے بار سڑکوں پہ نکلے؟ کہاں گرفتاریاں دیے؟ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے گرفتاری دی ہے. احتجاجاً ہم نے نماز پڑھی ہے سیکریٹریٹ کے قریب کہ اللہ کی زمین کو سجدوں سے سجانا ہے. پولیس چھاونی بنا دیا گیا تھا. اور آج افتتاح ایک اچھے ماحول میں آپ کر لیتے. آپ گھروں کے پاس ہمارے پیرے بٹھا کر افتتاح کر رہے ہیں. ہم کو کوئی شوق نہیں تمہاری صورت دیکھنے کا. روزے محشر پکڑیں گے تم کو انشاءاللہ. ہم کو کوئی شوق نہیں ہے تمہاری صورت دیکھنے کا یا تمہاری تقریب میں آنے کا. ارے ہم تو سمجھیے کہ وی پی سنگھ پرائم منسٹر سے لے کے این ٹی راما راؤ، راجشیکھر ریڈی اور چندر بابو نائیڈو، یہ سب کے دور کو دیکھے ہیں، اور اللہ کا کرم ہے ہم گئے تو سب اٹھ کے کھڑے ہو کے ملتے تھے. ہم کو اقتدار کا کوئی شوق نہیں ہے، اور ہم 360 ہوم منسٹر کو دیکھ چکے ہیں. ناکارہ اور نااہل ہوم منسٹر کو نہیں دیکھے ہم، ناکارہ وقف بورڈ چیئرمین کو نہیں دیکھے. بڑی بڑی باتیں صرف اللہ کی زمینیں بچانا چاہیے. آج کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سینکشن کر دیا. توڑے تو لیٹر لکھے، حکومت سے سوال کرے تمہاری ایمانی غیرت و اہمیت جاگی اس مسئلے پر؟ نہیں جاگی تھی. اور آج چوروں کی طرح پورے پریس سے بچتے ہوئے، تاکہ تیلگو پریس میں نہ آئے، تاکہ سمجھیے انگلش پریس میں نہ آئے، ہندوؤں تک یہ میسیج نہ جائے. یہ میں سمجھتا ہوں ہو سکتا غلط ہے. ہوم منسٹر اس کا کلیریفیکیشن دے دے، اور پھر قرآن کا کلیریفیکیشن دے دے، مسجد کے جانمازوں کا کلیریفیکیشن دے دے، اور مسجد کو کون شہید کیا ہے، کون مجرم ہے، وہ ملت اسلامیہ تلنگانہ کے سامنے لا دے تو مسئلہ حل ہو جائے گا.
بہرحال جلد سے جلد مسجد بن جانی چاہیے، الیکشن تک ہم انتظار نہیں کریں گے۔ 1 سال آپ نے کہا ہے، 1 سال کے اندر مسجد بن جانی چاہیے اور مسجد کا کام فوری شروع ہونا چاہیے، کیونکہ ابھی ٹینڈر کال نہیں کیا گیا، فوری مسجد کا کام شروع ہو۔ آج جو تقریب ہوئی ہے اس کا استقبال ہم کرتے ہیں، لیکن ہمیں تکلیف یہ ہے کہ آپ اچھے ماحول میں یہ سمجھیے کہ تقریب نہ رکھیں، ورنہ ہم بھی سمجھیے کہ آپ سے سوال تو ضرور کرتے، لیکن ہمارا دل بھی آج جیسے ٹھنڈا ہے، وہاں نماز پڑھ لے کر ہم بھی سمجھیے کہ اللہ کا شکر ادا کرتے۔ آپ نے سمجھیے کہ بہرحال 17 مہینے میں نماز ہونے نہیں دی، اللہ کا نے آپ جواب دے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔